جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو بڑی نظر لگتی تھی۔ میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جعفر کے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو بہت نظر لگتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر تقدیر کو کوئی چیز شکست دے سکتی ہوتی، اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہوتی تو نظر بد غالب آ جاتی۔ اس قدر مؤثر ہے، اس قدر تیز ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو شکست دے سکتی تو نظر بد شکست دے دیتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کی دعا پڑھا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ دم کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم نہیں کرتے تھے بلکہ عمل بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں نظر بد سے، جادو سے محفوظ ہونے کا عمل آخری دو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا، اپنے کو بھی دم کرنا، بچوں کو بھی دم کرنا، پانی دم کر دیں وہ پلا دیں، بچوں کو دم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اور آخری صورتوں کا پابندی سے عمل یہ نظر بد سے بچنے کا مؤثر راستہ ہے، اسے پابندی سے اختیار کر لو تو بچ سکتی ہو، ورنہ اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور عموماً نظر بد لگنے کے لیے ارادہ ضروری نہیں، والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، بھائیوں کی بھی لگ جاتی ہے، کسی کی بھی نظر آ گئی۔ تو جس طرح موسم کی تبدیلی سے، ہوا کے بدلنے سے جسمانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اسی طرح یہ نظر یہ بھی ایسا ہی ایک اثر ہے کہ جب یہ نظر پڑتی ہے کسی بچے کے جسم پہ اور پیار آتا ہے تو کبھی کبھی اس کا زہر منتقل ہو جاتا ہے بچے میں، لیکن یہ ایک بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج فرمایا کہ دعا ہے۔ دعا کا مطلب آخری صورتوں کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا